بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. انسان اگر اپنے اندر محنت کر کے اچھی صفات پیدا کر لے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتا ہے، اور جو لوگ اپنی ذات پہ محنت نہیں کرتے تو وہ اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں. اپنی ذات پہ محنت کرنا یہ بہت ضروری ہوتی ہے. انسان مٹی سے بنا ہے اور زمین سے نکلا ہے، مٹی سے بنا ہے. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں بنایا، یعنی زمین سے. وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. تو انسان کو زمین سے بہت مناسبت ہے چونکہ اسی سے بنا ہے. بہادر نطفے سے بنا ہوا بھی بہادر ہوتا ہے، بزدل نطفے کا بنا ہوا بھی بزدل ہوتا ہے، سخی نطفے کا بنا ہوا سخی ہوتا ہے، بخیل نطفے کا بنا ہوا بخیل ہوتا ہے. تو انسان کو اپنے اجزائے انسان پر اس کے اجزائے ترکیب کا بڑا اثر ہوتا ہے، جس سے وہ بنتا ہے، اس کی صفات اس میں منتقل ہوتی ہیں. انسان زمین سے بنایا گیا ہے، اور زمین کی صفت یہ ہے کہ آپ اس پہ محنت کریں گے تو اس پہ پھل پھول بھی آ جاتے ہیں، محنت نہیں کریں گے تو اس پہ جھاڑیاں اور کانٹے آ جاتے ہیں. انسان اپنے اوپر محنت نہ کرے تو اس پہ جھاڑیاں اور کانٹے اگ جاتے ہیں، اور یہ سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بھی ہوتا ہے، اور انسان چوپایا بھی ہوتا ہے، اور انسان درندہ بھی ہوتا ہے، اور انسان سانپ اور بچھو بھی ہوتا ہے. چوپایا کیا مطلب؟ کوئی مقصد نہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، یہ چوپایا ہے. درندہ بھی ہوتا ہے کہ اوروں کو تکلیف دے کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. بھیڑیا بکری کو کاٹ کے اپنا پیٹ بھرتا ہے. اور تنزل کا اس سے بھی نچلا درجہ یہ ہے کہ بچھو بن جاتا ہے. بچھو جب کسی کو ڈستا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھیڑی کا تو پیٹ بھرتا ہے نا بکری کو پھاڑنے سے، بچھو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بچھو کسی کو ڈنگ مارے، سانپ کسی کو ڈنگ مارے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو انسان بچھو اور سانپ بھی بن جاتا ہے، اوروں کو تکلیفیں دے کے اسے مزہ آتا ہے. خود کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نہ پیٹ بھرتا ہے نہ بھوک مٹتی ہے، لیکن بس اس کی عادت ہوتی ہے ڈسنا.
اس کی عادت ہوتی ہے ڈنگ مارنا، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ شکل میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں بچھو اور سانپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لاہور میں ایک عورت تھی، وہ ہر وقت ننگی رہتی تھی، مجذوبہ تھی، ننگی رہتی تھی، کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ادھر کو گزر ہوا اس علاقے سے، تو جو ہی اس علاقے کی طرف میرا جانا ہوا تو وہ عورت تو کافی دور تھی، دور سے جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ فوراً چیخنا شروع ہو گئی، چادر لاؤ، چادر لاؤ، چادر لاؤ، کپڑے لاؤ۔ چنانچہ اس کو چادر ملی اور اس نے اپنے سارے جسم کو ڈھانپ لیا اور یوں کر کے بیٹھ گئی۔ لاہوری فرماتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں پہ ایک عورت ہے جو ایسی ہے۔ جب یوں ہوا تو فرماتے ہیں کہ جب میرا اس کے پاس سے گزر ہوا، میں نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ کپڑے کبھی نہیں پہنتی، آج آپ نے چادر اوڑھ لی مجھے دیکھ کے۔ تو فرمانے لگی، وہ عورت کہنے لگی، کوئی انسان ہے ہی نہیں یہاں پہ، کس سے اپنے آپ کو چھپاؤں، یہاں تو کتے ہیں، سور ہیں، بلیاں ہیں، چوہے ہیں، سانپ اور بچھو ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد آج ایک انسان نظر آیا، اس لیے پھر میں نے جلدی سے کپڑے پہن لیے۔ تو اپنے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی ذات کو فوکس کرو، اے ایمان والو اپنی ذات کو فوکس کرو۔ اگر کوئی دوسرا گمراہ ہے اور تم نے اس پر محنت کی ذمہ داری پوری کر دی تو اب تمہیں کوئی نقصان نہیں، لیکن تمہاری ذات کا بننا یہ ضروری ہے۔ عام طور سے جب ہم دینی لائنوں میں لگتے ہیں تو اپنی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی ذات پہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خود جنگل بنتے چلے جاتے ہیں اور اندر سے بھیڑیے اور بچھو بنتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات پہ محنت بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری میری اپنی ذات کا بننا ہے، اپنی ذات کا بنانا فرض عین، دوسروں پہ محنت کرنا فرض کفایہ۔ اگر محنت کرنے والا ایک مجمع ہے کہ جو کافی ہے تو یہ فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اپنی ذات پہ محنت کرنا، اس سے ہم کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ موت تک اپنی ذات کی فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرے کا دل تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اپنا تو ہے نا۔ دوسرے کو گناہ سے نکالنا ہمارے بس میں نہیں ہے، سمجھانا بس میں ہے، نکالنا بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو تو نکال سکتے ہیں نا۔ اس لیے اپنی ذات پہ محنت یہ تصوف کا عنوان ہے، اپنی ذات پہ محنت یہ تصوف کا عنوان ہے۔ جو لوگ اپنی ذات پہ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر اوروں کے بننے کا بھی ذریعہ بناتے ہیں، اس لیے کہ بنے ہوئے سے لوگ بنتے ہیں، بگڑے ہوئے سے کون بنے گا؟ بجھے ہوئے سے کون جلے گا؟ جلے ہوئے سے دوسرے جلیں گے۔ ایک چراغ جل رہا ہے، آپ اس چراغ کے ساتھ دوسرے چراغ کو ملائیں تو وہ بھی جل جائے گا، اس دیے کو اس دیے سے ملائیں تو وہ بھی جل جائے گا، اس شمع کو دوسری شمع سے ملائیں گے تو وہ بھی جل جائے گی۔ یہ بجھی ہوئی ہے تو اس کو ملائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کام لیا اور ان کے ذریعے سے لوگوں میں سدھار آیا، لوگوں میں صلاح پیدا ہوئی، لوگوں میں نیکی کی طرف رغبت اور شوق آیا اور ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، آپ
گہری نظر کے ساتھ ان کے ان کی پچھلی زندگی کو معلوم کریں گے تو انہوں نے اپنی ذات پہ بہت محنت کی ہوتی ہے۔ حضرت پیران پیر، غوث اعظم، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اولیاء میں ایک ممتاز رتبہ عطا فرمایا ہے، ممتاز رتبہ۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے قادری نسبت تو عطا فرمائے، سلسلہ قادریہ کا فیض تو مجھے عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے تو سید عبد القادر کے پاس جانا پڑے گا، اس کے لیے تو سید عبد القادر کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب قبولیت بخشی، اور ان کا ایک شعر ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی نہیں افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو، سارے سورج غروب ہو گئے لیکن ہمارا سورج غروب ہونے والا نہیں ہے۔ افل الشموس الاولین وشمسنا، پہلے جتنے مشائخ گزرے ہیں ان کا فیض غروب ہو گیا، متھم پڑ گیا، لیکن ہمارا جو سورج ہے ابداً علی افق العلا لا تغربو، ہمیشہ آفاق پر چمکتا رہے گا اور جگمگاتا رہے گا اور پھیلتا رہے گا، کبھی غروب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی سلسلے چلائے ہیں ان تمام سلسلوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض موجود ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام آیا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے فیض ملا، ایسے ہی ان کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی فیض ملا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو بانی ہیں سلسلہ سہروردیہ کے، جیسے ان کو اپنے چچا شیخ عبد القاہر سہروردی سے فیض ملا، ایسے ہی ان کو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی فیض ملا۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے چچا کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے چچا نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اس کو فلسفے اور علم کلام کا بڑا شوق ہے، اور اس وقت بھی علم کلام کی ایک کتاب ہاتھ میں تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، آپ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، فرماتے ہیں سینے پہ رکھا، جب ہاتھ کو سینے سے ہٹایا تو جتنی کتابیں مجھے یاد تھیں وہ سب کتابیں میں بھی بھول گیا اور کتابوں کے نام بھی بھول گیا، اور پھر مجھے اللہ نے رغبت دے دی علوم شریعت کی طرف، اور یہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہوا، اور پھر آگے جا کر یہ ایک بڑے سلسلے کے بانی بنے۔ تو سلسلہ سہروردیہ میں بھی ان کا فیض ہے، چشتیہ میں بھی ان کا فیض ہے، قادری تو ہے ہی ان کا اپنا، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بھی ان کا فیض ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں مراقبے میں تھے، تو اچانک ایک نور ظاہر ہوا،
پوچھا کہ یہ نور کس چیز کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نور ایک ولی اللہ کا ہے جو آپ سے 500 برس کے بعد دنیا میں آئے گا۔ ایک نور، یہ نور اس ولی اللہ کا ہے جو آپ کے 500 برس بعد میں آئے گا، اور اس سے دین کو بڑا فائدہ ہوگا اور دین کو بڑی قوت ملے گی۔ آپ نے اسی وقت پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ بھی اپنا فیض ان کی طرف منتقل کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنی توجہ کے ذریعے سے اپنے فیض کو، اپنی نسبت کو ایک جبے میں منتقل کیا اور اس جبے کو لپیٹ کے رکھ لیا، اور پھر بعد میں اپنے بچوں کو دیا اور فرمایا یہ جبہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، جب اس ولی اللہ کا ظہور ہوگا تو تمہیں بتا دیا جائے گا اور تمہیں یہ جبہ ان کو دینا ہے۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نسبت حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل فرمائی، اور حضرت نے پھر اپنا سلسلے کا کام شروع کیا، تو ایک دفعہ حضرت تنہائی میں مراقبے میں تھے کہ اس رات میں، ایک دفعہ رات کو، اس زمانے کے جو سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے ان کا نام تھا شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور بڑے بزرگ تھے سلسلہ قادریہ کے۔ ان کو خواب میں حضرت پیران پیر کی زیارت ہوئی اور فرمایا وہ جو جبہ تم تک پہنچتا ہے، جس کے لیے دیا تھا وہ آ گیا ہے سرہند میں، جاؤ جا کے اس کو وہ جبہ حوالے کرو۔ وہ جبہ تو بڑی برکت تھی، تو ان کا دل نے کیا، دوبارہ زیارت ہوئی کہ اگر تم نے یہ جبہ نہ پہنچایا تو نسبت سلب ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی وقت اٹھے اور اپنا جبہ، حضرت امام پیران پیر کا جبہ لیا، فیض سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا، نسبت سے بھرا ہوا، وہ جبہ اٹھایا اور گئے۔ تو اس وقت حضرت امام ربانی ان سے عمر میں چھوٹے تھے، شیخ سکندر رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے، گئے تو حضرت مراقبے میں تھے، تو انہوں نے جا کے اپنا جبہ ان پر ڈال دیا۔ جو ہی جبہ ڈالا تو فیوز قادریہ حضرت امام ربانی میں منتقل ہو گئے، اور حضرت امام ربانی جس طرح اپنے والد صاحب سے سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ کا فیض حاصل کر چکے تھے، اور نقش بندیہ کا فیض حضرت خواجہ باقی باللہ سے حاصل کر چکے تھے، تو اب جا کے فیوز قادریہ اور نسبت قادریہ سے ان کی تکمیل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کمال تک پہنچایا، اور پھر ان کے ذریعے سے بہت اسلام پھیلا۔ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے 40 برس تک حضرت غوث اعظم نے 40 برس تک جنگلوں میں گزارے، فاقے کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، تنہائی میں، ریاستوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ گزارے، اور پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا کہ پھر ان کے ذریعے سے ایک زمانے کو فائدہ ہوا۔ اور فرمایا کرتے تھے اب بھی میرا دل کرتا ہے کہ کسی جنگل میں نکل جاؤں اور جا کے صرف اللہ کو یاد کروں، مخلوق سے کٹ کر صرف اللہ کی یاد میں رہوں، لیکن اللہ کو اپنی مخلوق کا فائدہ منظور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں مخلوق میں رہ کر مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں۔ ایک دفعہ حضرت پیران پیر نے یہ ارادہ بھی کر لیا کہ آبادیاں چھوڑ کے میں نکل جاؤں جنگل کی طرف۔ چنانچہ جو ہی بغداد کے آخری گیٹ سے، اس زمانے میں گیٹ ہوتے تھے شہروں کے، جو ہی بغداد کے آخری گیٹ سے باہر نکلنے لگے تو ایک شخص آیا، زور کا دھکا دیا اور کہا ادھر مت جا، ادھر آ، یہی اللہ کو منظور ہے، مخلوق کو تجھ سے بہت نفع ہونا ہے۔ چنانچہ پیچھے کو لوٹے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے ان کو دھکا دے کے
آبادی کی طرف دوبارہ لوٹایا تھا۔ تو جن بھی بزرگوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا انسانوں کی ہدایت کا، انسانوں کے سدھار کا، وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی ذات پہ بہت محنت کی تھی۔ ہمارے ہاں عام طور سے یہ ہے کہ الفاظ پڑھ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم نے ہدایت اور ارشاد کی مسند پہ بیٹھ جانا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ پہ محنت نہیں کی، اپنے اخلاق کی درستگی نہیں کی، اپنے اندر کی زمین پہ کاشتکاری نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ میدان میں اترتے ہیں اور تھوڑا سا دین کا کام کرتے ہیں اور تھوڑی سی ان کو عزت ملتی ہے تو اس عزت سے وہ پھول جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، اور کئی سارے فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنا دین بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات پہ محنت بہت ضروری ہے، اپنے اندر کی خرابیاں ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان زمین سے بنا ہے تو زمین کی طرح اس پہ محنت نہیں ہوتی تو اس میں جھاڑیاں اگ جاتی ہیں۔ تو جو جھاڑیاں انسان کے اندر اگتی ہیں ان میں سے ایک جھاڑی حسد ہے، جس کے بارے میں کل بات ہو گئی۔ یہ وہ جرم ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے ہوا ہے کہ ابلیس کو حضرت آدم سے حسد ہوا اور برباد ہوا اور بہت آگے تک نکل گیا اور باغی ہو گیا۔ اور دوسرا جرم اور دوسری وہ کانٹے دار جھاڑی جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے حرص، طمع، ہوس، اور یہ اس کو کہتے ہیں طمع، اس کو کہتے ہیں ہوس، اس کو کہتے ہیں حرص۔ دوسرے نمبر پہ جو غلطی ہوئی ہے حسد کے بعد وہ یہی ہے طمع۔ ہماری پیاری امی جان حضرت اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا تھا ہمارے بابا آدم کے ساتھ۔ شیطان کم بخت نے آ کے ان کو وسوسے ڈالے، اس درخت سے کھاؤ، اس درخت سے کھاؤ، اس درخت سے کھاؤ، اس درخت سے کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو اس میں سے کھائے گا وہ پھر ہمیشہ یہاں جنت میں رہے گا، پھر نکلے گا نہیں کبھی۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسمیں، دیکھو مجھے تم بے شک نہ کھاؤ، مجھے کیا ہے، میں تو تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ وہ عورت بیچاری تو سادہ ہوتی ہے اور جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جب اس خبیث نے قسمیں کھا کھا کے اپنی ہمدردی جتلائی ہماری اماں حوا کو، تو ان کا ٹھیک ہے پھر آپ کو اتنی ہماری فکر ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم کھا لیتے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کے جی میں آ جائے تو پھر مرد کے جی میں لانا مشکل نہیں رہتا۔ چنانچہ ہماری امی نے بھی کھا لیا، ہمارے ابا نے بھی کھا لیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جو میسر تھا اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ ہمیشہ یاد رکھیے حرص کا نتیجہ میسر سے بھی محرومی ہے۔ حرص کا نتیجہ کیا ہے؟ بولیے۔ اور حرص کا نتیجہ مشقت اور محتاجی ہے۔ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پہ مجھے ایک ساتھی نے ایک واقعہ سنایا کہ یہاں پہ ایک آدمی تھا، جوا کھیلنے کا شوق تھا اسے، تو وہ اپنی بیوی بچے کے ساتھ نکلا تھا شاپنگ کے لیے، تو کہیں جوا کھیلا جا رہا تھا تو یہ بھی بیٹھ گیا، تو ایسا داؤ چلا کہ $85,000 کا اس کو نفع ہو گیا۔ کتنے ڈالر؟ آیا تھا تھوڑے پیسے لے کے اور $85,000 کا داؤ لگ گیا، بھر کے نکلا جیب میں پیسوں سے۔
چنانچہ دیر ہو گئی، بیوی نے کہا بھائی چلو اب بہت ہو گیا، آرام کرنا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، اٹھے، گاڑی میں بیٹھے تو بچے نے کہا ابو پانی، کہا اچھا میں ابھی لے آتا ہوں۔ اترے پانی کی بوتل لینے کے لیے، پھر سوچا ایک دعوی اور مار لوں، شاید کچھ اور آ جائے۔ اگلا داؤ جو مارا تو 85,000 تو گئے، جو گھر سے لائے تھے وہ بھی گئے۔ یہ سچا واقعہ، ہوس کا نتیجہ، ہوس کا نتیجہ اور ہمیشہ میسر سے محرومی ہوتا ہے۔ ہوس کا نتیجہ ہمیشہ مشقت اور محتاجی ہوتا ہے، انسان تکلیفوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہوس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہوس سے نجات دے دے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کتنی اچھی آیت ہے یہ، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہوس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہوس ہے مال کی ہوس، جیسے اس کو لگ گئی تھی $85,000 ملنے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرا اس کا، مال کی ہوس۔ یہ بھی بڑی عجیب ہوس ہے، ایسی ہوس ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتا ہے اور مال بڑھاتا رہتا ہے، خود بھی نہیں کھاتا، بڑھاتا رہتا ہے۔ بھائی کرو گے کیا ہے اس کو؟ بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں، ان کو ایسی ہوس ہے کہ یہ سارا ملک بھی خرید لیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًّا مِّن ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ۔ آدم کے بیٹے کی عجیب یہ طبیعت ہے کہ اگر اس کو سونے کی پوری وادی کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو اسپیس ہوتا ہے نا، اس کو وادی کہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو پوری وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ کہے گا اللہ میاں ایک اور، لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، اس کی خواہش رہے گی کہ ایک اور وادی بھی مل جائے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا جب تک کہ یہ قبر میں نہ پہنچے۔ جس دن قبر میں پہنچا اس دن پھر یہ مزید کی خواہش نہیں کرے گا۔ مال کی ہوس، اچھا مال کی ہوس کا لازمی نتیجہ دل کی غفلت ہے۔ مال کی ہوس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں کمی آ جائے گی، اللہ کی یاد دل سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی ہوس نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہوس سے انسان کے دل پہ بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہوس بھی خواہش ہے نا، تو انسان تو ایک وقت میں ایک ہی چیز کو چاہ سکتا ہے، یا تو اللہ کو چاہے گا یا مال کو چاہے گا، اور یہ مال بڑا فتنہ ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا جس کے ذریعے سے ان کے ایمان کو آزمایا گیا، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ یہ مال کا شوق اور مال کی ہوس اتنی بری ہے کہ انسان مال کی حرص کے ساتھ پھر ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جو کام نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو ہر نبی کے پاس معجزہ تو ہوتا ہی ہے، ان کا نہیں، جو ہماری ڈیمانڈ ہے نا وہ، ان کا تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے؟ کا ایک چٹان ہو
اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی بچہ دے دے. یہ ڈیمانڈ ہے ہماری. جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ڈیمانڈ اس اصرار کے ساتھ مانگتا ہے نا، پھر اس پہ حالات آتے ہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے شرط و شروط کے ساتھ ڈیمانڈ نہ کرے، یہ یوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہی رشتہ چاہیے. یوں نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر اس میں عافیت ہے تو کر دے، نہیں تو جہاں عافیت ہے وہاں کر دے. یہ سنت ہے. ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی رشتہ مجھے کہیں پسند ہے، وہاں رشتہ کرنا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، دعا کریں کہ وہاں رشتہ ہو جائے. میں نے کہا ابھی میں نہیں دعا کرتا، یہ مجھے طبیعت میں بوجھ آ جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے مجھے ان باتوں سے. ناجائز عورت کو چاہنا یہ جرم ہے، اللہ کے نزدیک یہ غلیظ ترین حرکت ہے. میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ اگر ان کے لیے اس میں بہتری ہے تو کر دے. کہنے لگے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس میں بہتری ڈال دے. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعیین کے ساتھ ڈیمانڈ کی نا، ان پہ حالات آئے. جنہوں نے بھی کی ان پہ حالات آئے. ہمارے جن جن اکابر نے بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے مغلوب ہو کر اور ناز میں آ کر اللہ تعالیٰ سے کسی خاص چیز کی تعیین کے ساتھ ڈیمانڈ کی، ان پہ حالات آئے. اتنی مثالیں ہیں اس کی کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جو تجھے پسند ہو دے دے. یہ ہے دعا، یہ ہے طریقہ. ہمارے بزرگ ہیں خاتم المحدثین علامۃ الدہر علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بیت اللہ کے پردے میں ہاتھ ڈال کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ابن حجر اسقلانی جیسا حافظہ دے دے. چنانچہ اللہ نے دے دیا، لیکن ساری زندگی حالات میں گزری. ساری زندگی حالات، ساری زندگی پریشانیاں، ساری زندگی پریشانی. اور آپ کو شاید عجیب لگے، ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ میں ہاتھ رکھ کر یہ دعا کی، یا اللہ مجھے ابن جوزی جیسی تاثیر دے دے. علامہ ابن جوزی اس امت کے وہ خطیب ہیں کہ ان جیسا خطیب اس امت میں آئے ہی نہیں. جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا اور مواصلات کے وسائل نہیں تھے، اس زمانے میں ان کا بیان سننے کے لیے 1,00,000 آدمی جمع ہوتے تھے. کتنے آدمی؟ تو دعا تو قبول ہو گئی، لیکن شروع سے لے کے اب تک آپ جو ان کی زندگی سے اور ان کے قریب رہ کر ان سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے. مجھے خود فرمانے لگے کہ میں اپنی زندگی سے بعض دفعہ تنگ آ جاتا ہوں، میں کیوں زندہ ہوں، میں کیوں نہیں چلا جاتا. حالات، ہموم، پریشانیاں. اللہ تعالیٰ سے تعیین کے ساتھ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. یا اللہ آپ کو پتہ ہے، بس میں تو بچہ ہوں، نہ سمجھ ہوں، تو میری درخواست ہے، باقی آپ کو زیادہ پتہ ہے.
سب سے اچھی دعا عافیت کی دعا ہے. سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ علامہ ابن حجر نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے علامہ ذہبی جیسا حافظہ دے دے. تو ان پہ حالات، تو خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجویز پر اعتماد کرنا چاہیے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تجویز ہے، ایک تفویض ہے. ایک ہے اللہ کو مشورے دینا، یا اللہ میرے لیے بھی یہ بہتر ہے لہٰذا یہ کر. مریض جائے ڈاکٹر کے پاس. ہمارے گھر میں ایک فرد ہے، ان کو تجویز کی بہت عادت ہے. تو ہم جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو مجھے تکلیف ہے نا اصل میں اس وجہ سے ہے، اور میرا خیال ہے اس کا علاج یہ ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پھر آپ آئے کیوں ہیں؟ ایسا یہ ان کی عادت ہے، وہ ڈائگنوز بھی خود کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی ڈاکٹر صاحب کو بتاتے ہیں، مگر چل کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک سالک آیا میرے پاس، کہنے لگا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرا خیال ہے اگر یوں کروں تو جی نے فرمایا نہیں آپ یوں کریں. کہا جی یوں کرنے میں کوئی نقصان ہے کیا؟ تو فرمایا جو تم نے علاج تجویز کیا ہے تم وہ میری زبان سے کہلوانا چاہتے ہو کیا؟ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. ایک دفعہ میں نے حضرت جی سے درخواست کی کہ اسباق میرے اتنے آگے نکل گئے ہیں لیکن مجھے اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، تو نئے سرے سے شروع کر لوں اسباق. ہمارے ساتھیوں کو تو اسباق بڑھانے کی فکر ہوتی ہے، تو میں نے کہا جی میں شروع کر لوں اسباق، کیونکہ مجھے اپنے اندر وہ مزہ نہیں آ رہا. تو فرمانے لگے مولانا خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، جو کہا جائے وہ کیے جاؤ. تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک ہے تجویز اور ایک ہے تفویض. تجویز یہ کہ اللہ میاں میرا خیال ہے یوں کریں آپ، اللہ کو مشورہ دینا. اور ایک ہے تفویض، سپردم بتو مائے اے خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا، میں آپ کے حوالے ہوں، جو میرے لیے بہتر ہے آپ تجویز فرمائیے. کیا فدی کا شور. تو مال کی جو ہوس ہے یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں کسی کھڈے میں جا کے پھینکتی ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو ہوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تھوڑا بہت دے اس پہ راضی رہنا چاہیے اور میسر کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. اور ہمارے نبی نے اس بات کی تربیت اپنے اہل بیت کی بھی کی اور صحابہ کی بھی کی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آج میں نے جو غنیمت میں سے میرے حصے میں مال غنیمت آیا تھا تو میری ضرورت کا نہیں تھا، میں نے بیچ دیا. پھر دوسرا خریدا، وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی بیچ دیا. یوں کرتے کراتے آج مجھے اتنا نفع ہوا ہے کہ مجاہدین میں سے کسی کو بھی غنیمت کا مال بیچنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوا. فرمایا کتنا ہوا ہے؟ حیرت سے کتنا ہوا ہے؟ کہا جی 300 اوقیہ چاندی، یعنی 12-15 ہزار درہم، یعنی 5-6 ہزار تولہ چاندی ایک دن میں. تو آپ نے فرمایا اچھا اس سے زیادہ نفع والی چیز بتاؤں؟ کہا ہاں ضرور بتائیے. فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کرو، یہ اس سے زیادہ نفع والی چیز. سارا دن تم نے متھا ماری کی اور تم نے 5-6 ہزار تولے چاندی کمائی ہے، اس سے زیادہ نفع والی چیز یہ ہے. تو ہوس سے دل بھی غافل ہو جاتا ہے
ہوس سے انسان غموں میں اور ٹینشنوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور ہوس کی وجہ سے انسان میسر سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور ہوس کی وجہ سے انسان ہمیشہ مشقت میں رہتا ہے، سکون کا سانس لینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بھئی اتنا کما لیا اب جا کے سکون سے بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں۔ ایک آدمی دریا کے کنارے ریت پر ایک دفعہ لیٹا ہوا تھا، اور اس نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک ڈوری باندھ رکھی تھی، اس ڈوری کے سرے پہ ایک کنڈی لگائی تھی، اس کنڈی میں تھوڑا سا گوشت لگا دیا تھا اور ڈال دیا دریا میں۔ مچھلی دیکھتی ہے گوشت کو تو اس کو پکڑتی ہے، جو ہی اس میں منہ مارتی ہے تو اندر کنڈی ہوتی ہے، اس سے اس کا جو جبڑا ہے وہ اٹک جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ڈوری ہوتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شکار پھنس چکا ہے، اور وہ فوراً اس کو کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ صرف لیٹا ہوا تھا، ڈوری بندھی ہوئی ہے، ایک پڑھا لکھا جینٹل مین پاس آیا، آج کل کے جیسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو اوروں کو مشورے دیتے ہیں کہ یوں کرو اور یوں کرو اور یوں کرو یوں کرو، خود بھی عذاب کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اوروں کو بھی عذاب میں مبتلا کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مچھلی پکڑ رہا ہوں۔ کتنی پکڑ لیتے ہو؟ کہ ایک۔ کہ کیا ٹائم نہیں ہے؟ کہ ٹائم تو بہت ہے۔ کہ پکڑتے کیوں نہیں؟ کہ کیا کروں گا، کھاتا ہی ایک ہوں۔ کہ نہیں، زیادہ پکڑا کرو۔ کہ کیوں؟ کہ زیادہ پکڑو گے تو پھر زیادہ اپنی ضرورت کی کھا لو، باقی بیچ دو۔ تو کب بیچ کے کیا کروں گا؟ بازار جانا بیچنا یہ بھی تکلیف ہے۔ کب پیسے آئیں گے؟ کہ پھر کہ جب پیسے آئیں نا، اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں کہ تم چھوٹی سی کشتی لے لو، تو پھر کشتی لے لو۔ کہ پھر کشتی میں بیٹھ کے ذرا آگے جا کے پکڑنا۔ تو کہ آگے جا کے پکڑنے سے کیا ہوگا؟ کہ پھر اور زیادہ پکڑ پاؤ گے، کنارے پہ تو تھوڑی تھوڑی مچھلیاں آتی ہیں، آگے تو زیادہ ملیں گی مچھلیاں۔ کہ پھر بیچنا، کہ پھر زیادہ پیسے ملیں گے، کہ پھر لانچ لینا، کہ پھر بیچ میں جا کے پکڑنا، کہ پھر زیادہ پکڑنا، کہ پھر بیچنا، کہ زیادہ پیسے آئیں گے نا، پھر مزے سے رہنا۔ کہ باولے کہیں گے ابھی کیا کر رہا ہوں، تو مجھے اتنا لمبا روٹ بتا رہا ہے، میں اتنے سکون سے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اب تو مجھے بازار کے دھکے بھی کھلوا رہا ہے، مشقتیں بھی اٹھوا رہا ہے، اور کھانا میں نے وہی ہے جو میرے نصیب میں ہے۔ ہوس انسان کو مشقت میں ڈال دیتی، تھکا دیتی ہے، چین ہی نہیں لینے دیتی، سکون کا سانس ہی نہیں لینے دیتی، اور یہ ہوس کبھی نہ کبھی انسان کو کسی چنگل میں پھنسا دیتی ہے۔ یہ جو لوگ بینکوں سے لون لیتے ہیں نا، اب ساری زندگی بھرتے ہی رہتے ہیں، زمینیں بک جاتی ہیں، گھر بک جاتے ہیں، دکانیں بک جاتی ہیں، برتن بک جاتے ہیں، بیویوں کے زیور بک جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بیویاں بیچ دیتے ہیں، بیٹیاں بیچ دیتے ہیں، بیٹیاں بھی بیچ دیتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، بیٹیاں بھی بیچ دیتے ہیں۔ کیوں؟ بینک سے لون لیا کام بڑھانے کے لیے، بینک سے لون تو پھر اللہ سے جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا تو پھر جیت نہیں سکتا، وہ تو ہارے گا، وہ تو کنگال ہو کے رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود کو میں نے مٹانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور صدقے کو میں نے بڑھانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ تو ایسے چنگل میں جا کے پھنستے ہیں کہ جس سے پھر نکل نہیں پاتے۔ یہ ہوس ایسا برا مرض ہے، ہمارے سندھی میں کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ لالچ، ہرس، طمع، یہ ساری ایک ہی چیز ہے، یہ بری بلا ہے۔
اگر یہ لالچ اور ہرس اور ہوس نہ ہو تو کوئی مچھلی کسی کنڈی میں نہیں پھنستی، لالچ نہ ہو تو کوئی پرندہ پنجرے میں نہیں، کوئی پرندہ شکاری کے ہاتھ نہیں چڑھتا، لالچ نہ ہو تو کوئی شیر پنجرے میں نہیں پڑتا۔ شیر پنجرے میں کیسے آ جاتا ہے؟ یہ لالچ کے پیچھے، بھاری گوشت کو دیکھ کے وہ بھاگتا ہے، جو ہی بھاگتا ہے تو اوپر سے پنجرا ڈال دیا جاتا ہے، کرین کے ذریعے سے اس پہ پنجرا ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، اس سے تو اچھا میں باہر تھا، تھوڑا بہت جو مل جاتا تھا کم از کم آزاد تو تھا، یہ میں کہاں سلاخوں کے بیچ میں آ کے پھنس گیا۔ پرندے کو شکاری کا شکار بنانے والی ہوس ہے، اور شیر کو پنجرے میں پھنسانے والی ہوس ہے، اور مچھلی کو کنڈی میں پھنسانے والی ہوس ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو ہوس نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ہی انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں ان کے نان نفقے اور خرچے کو، جس کے لیے جتنا مناسب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی طے فرماتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ مال کی ہوس، اس کا علاج ہے قناعت۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بھئی جو ہے اللہ کا شکر ہے، اور اندر میں اٹھنے والی خواہش کا بند باندھنا، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے ہی نہیں، بھئی میں کیا کروں گا یار، نہیں چاہیے نا مجھے، اپنے آپ سے کہے میرے پاس ہے نا، میں کیا کروں گا، کھاؤں گا کیوں تھکاؤں اپنے آپ کو، میں کوئی اس کے لیے پیدا ہوا ہوں کیا؟ قناعت۔ ہمارے نبی سے کسی نے کہا ارید ان اکون اغنى الناس، یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، تم قانع بن جاؤ، قناعت پسند بن جاؤ، اپنے میسر پر گزارا کرنے کا مزاج بنا لو تو تم دنیا میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ۔ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس اماؤنٹ زیادہ ہے، غنی وہ ہے جسے آگے ضرورت نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ جسے اور چاہیے وہ غنی تھوڑی، وہ تو بھوکا ہے بیچارہ، وہ تو محتاج ہے۔ غنی وہ ہے جو کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس بہت ہے۔ ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے تو ایک ساتھی نے ہماری ناشتے کی دعوت کی، تو ناشتے میں بہت اچھے اچھے کھانے، انڈے، حلوے اور پتہ نہیں کیا کیا، مکھن اور شہد، دسترخوان فل۔ تو اس کا جو بچہ تھا، کوئی 6-7 سال کا بچہ ہوگا، 7-8 سال کا، وہ بھی کھانا لے کے آیا تھا۔ اس بچے تو میرا دل چاہا کہ یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ میرے اس وقت 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا۔ تو جب بچوں سے آدمی زیادہ دور رہتا ہے تو پھر دوسروں کے بچے اچھے لگتے ہیں۔ تو میں نے اس سے بچے کو میں نے قریب کیا، میں نے کہا آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کہا نہیں، میں نے کہا تھوڑا سا کھا لو، ایک لقمہ لگا لو۔ تو ہر اصرار کے جواب میں اس نے ایک ہی جملہ کہا، خواہش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، اشتہا نہیں ہے، اپنی ضرورت میں نے گھر میں پوری کر لی ہے، اب مجھے مزید خواہش نہیں ہے۔ میں نے یار پاکستانی بچے تو اللہ معاف کرے، گلے تک بھر کے آئے ہوں تب بھی بٹھاؤ تو کہیں گے کہ موقع ہاتھ سے نہ جائے۔ اس لیے ہماری یونیورسٹیاں ڈاکٹر تیار کرنے میں مصروف عمل ہیں، ہمارے مریض ہسپتال بھرنے میں مصروف عمل ہیں، ہماری کمپنیاں
دوائیاں بنانے میں مصروف عمل ہیں اور پھر بھی ہر چیز کم پڑ رہی ہے، ہر چیز کم پڑ رہی ہے۔ ابھی مزید ڈاکٹر چاہیے، ابھی مزید دوائیاں بھی چاہیے، ابھی مزید میڈیکل اسٹور بھی چاہیے، ابھی مزید دوائیاں بنانے والی کمپنیاں بھی چاہیے، ابھی مزید ہسپتال بھی چاہیے۔ اس لیے ہوس بہت بری چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنی طبیعت میں قناعت پیدا کرنی ہے، جو ہے بس اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اور طبیعت میں قناعت پیدا فرمائے۔ تو اس کا علاج ہے اپنے آپ کو میسر پر مجبور کرنا، یعنی قناعت کرنا، اپنے آپ کو میسر پر شکر گزار بنانا اور اپنے آپ کو میسر پر اکتفا کرنے کا عادی بنانا۔ بھائی ہے تو صحیح۔ ایک ساتھی نے کہا کہ میری آپ سے بیعت ہے، میرا دل چاہتا ہے کوئی کام آپ سے پوچھے بغیر نہ کروں، میں نے گاڑی لینی ہے، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ میں نے کہا گاڑی ہے تو صحیح آپ کے پاس، تو کہا پھر بھی لینی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس میں سیٹیں زیادہ ہیں کیا؟ اللہ کے راستے میں پھر زیادہ آدمی بٹھائیں گے آپ؟ کہنے لگے نہیں سیٹیں بھی زیادہ نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں سہولت زیادہ ہے، اس کا اے سی اچھا چلے گا یا اس کی سیٹیں کچھ کمفرٹیبل ہیں یا کیا؟ کہنے کہ کچھ بھی نہیں، بس دل چاہتا ہے لے لوں۔ بھائی اجازت کا کوئی ایشو تو ہو نا، ایشو ہی نہیں کوئی۔ بھائی اس میں آدمی کم، یہ تنگ ہے ذرا، وہ ذرا بڑی ہے، اس میں آدمی زیادہ آ جائیں گے، چلو جی اجتماع پہ جا رہے ہیں تو ویسے 4 جائیں گے، اب 6 جائیں گے، تو چلو بھائی فائدہ ہو گیا۔ یا اس میں سیٹیں ذرا چھوٹی ہیں اور سخت ہیں، چلو اس میں ذرا نرم ہوں گی، چلو یہ تو ایشو بنے گا نئی گاڑی لینے کا۔ ایشو ہے نہیں، خام کا گاڑی لینی ہے۔ پہاڑوں میں ایک جڑی بوٹی ہے، جب وہ انسان کو لگ جائے تو اس کو خارش شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں؟ جل بنگ۔ جسم کو لگ جائے تو خارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو مال ہے نا، یہ بھی جل بنگ ہے، جس کے پاس آ جائے نا اس کو خارش شروع ہو جاتی ہے، کچھ لینا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ لینا ہے، شاپنگ کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، خارش شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا مانگتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی، اے اللہ مجھے ایسے کام سے بچا جس کی وجہ سے میری رسوائی ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی ومن کل صاحب یؤذینی، اور ہر اس ساتھی سے بچا جو مجھے اذیتیں دیتا رہے۔ ومن کل عمل یلہینی، مجھے ایسی خواہش سے بچا جو مجھے تجھ سے غافل کر دے۔ ومن کل فقر ینسینی، اور مجھے ایسی محتاجی سے بچا کہ جس کی وجہ سے میں دین ایمان کو ہی بھول جاؤں، ایسی محتاجی سے بچا۔ یہ ہمارے تھر پار کر میں لوگوں میں غربت ہے، فاقے ہیں، تنگی ہے، تو یہاں قادیانی جا کے ان کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم قادیانی ہو جاؤ۔ عیسائی مشینریاں، این جی اوز، وہ جا کے لوگوں کو پیسے دیتی ہیں، ہاسپٹل بناتی ہیں، مفت میں دوائیاں دیتی ہیں، اسکول بناتی ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ۔ اور یہی افریقہ میں بھی ہوتا ہے۔ جتنے دنیا کے غریب علاقے ہیں، محتاج علاقے ہیں، وہاں یہ مشینریاں فعال ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں مانسہرہ میں اور بٹ گرام اور کشمیر میں جب زلزلہ آیا 2005 میں اور لوگوں کے گھر گر گئے اور ارب پتی لوگ زیرو پہ آ گئے، تو یہ مشینریاں فعال ہو گئیں اور کتنے لوگوں کو جا کے انہوں نے مرتد کیا پیسے دے کے۔ تو آپ علیہ السلام
ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ایسا فقیر نہیں بنانا مجھے کہ پھر مجھے دین ایمان بھی یاد نہ رہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ فَقْرٍ يُنْسِينِي وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ غِنًى يُطْغِينِي. ایسی مالداری سے بھی بچانا مجھے کہ جو مجھے سرکش بنا دے. پیسہ زیادہ آئے تو آدمی سرکش ہو جاتا ہے، حالات ہوں تو نیک بن جاتا ہے، پیسہ آ جائے تو باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دینا تو یہ سارے باغی ہو جائیں گے، ان کو پھر خدا یاد ہی نہیں رہے گا. اس لیے دکھ جو ہے نا، دکھ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے زیادہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دکھ، مرچ کڑوا ہوتا ہے نا، مرچ کیا ہوتا ہے لیکن کھانے کو کیا کرتا ہے؟ بے مزہ کرتا ہے، مزیدار کرتا ہے. دکھ زندگی کو مزیدار کرتے ہیں. بیماریاں نہ ہوں تو صحت کا مزہ کیسے آئے گا؟ فکریں نہ ہوں تو بے فکری کا مزہ کیسے آئے گا؟ گرمیاں نہ ہوں تو سردی کا مزہ کیسے آئے گا؟ سردیاں نہ ہوں تو گرمی کا مزہ کیسے آئے گا؟ بے وفائی نہ ہو تو وفاداروں کی وفا کی قدر کیسے آئے گی؟ اس لیے دکھ اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا آج کل لوگ دکھوں سے ڈرتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز وہ دنیا کے دکھ ہے. جب انسان اس کو جھیلتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایک سالک کی سب سے زیادہ ترقی دکھوں سے ہوتی ہے. ہمارے حضرت جی کو کچھ لوگوں نے دکھ دیے، بہت تکلیفیں دی، بہت تکلیفیں دی، بہت تکلیفیں دی. تو ان کے ایک تعلق والے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ میرے حضرت جی پہ اتنی تکلیفیں، تو فرمایا قطبیت میں کسر رہ گئی تھی، اس کی تکمیل کے لیے دکھ بھیجے گئے. کس میں کسر رہ گئی تھی؟ قطبیت میں. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ جو آئینہ ہے نا، یہ آئینہ جو بائیں طرف سینے میں اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے، یہ جو آئینہ ہے نا، تو اس کو زیادہ بچا بچا کے نہ رکھ کہ کہیں چوٹ نہ پڑ جائے، کہیں کوئی نشان نہ پڑ جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے. اسے اتنا بچا بچا کے نہ رکھ، اس لیے کہ یہ جتنا زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، اتنا بنانے والے کو زیادہ اچھا لگتا ہے. سب سے زیادہ جس آئینے میں درار آئے وہ پتہ ہے کن کا آئینہ ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے. سب سے زیادہ درار اس آئینے میں پڑے، سب سے زیادہ شکستگی اس آئینے میں آئی، اور سب سے زیادہ اللہ کو پیارا بھی وہی آئینہ ہے. بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آئینے کے ضمن میں ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کے پاس ایک آئینہ تھا، بہت قیمتی اور بہت خوبصورت، بہت قیمتی آئینہ تھا، جس میں حضرت اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی ونگی کرتے تھے. آپ علیہ السلام داڑھی کو کنگھی کرتے وقت آئینہ دیکھتے تھے. آپ علیہ السلام جب داڑھی کو کنگھی فرماتے تھے تو آئینہ دیکھتے تھے.
جب داڑھی کو کنگھی فرماتے تھے تو اس سے پہلے گیلا کرتے تھے آئینے میں دیکھ کے پھر کنگھی فرماتے تھے. تو حضرت پیران پیر کے پاس بہت قیمتی آئینہ تھا. تو خادم کوئی صفائی کوئی جھاڑ رہا تھا تو آئینہ ٹوٹ گیا. وہ اتنا قیمتی آئینہ. تو وہ بیچارہ پریشان کانپ رہا ہے. آیا حضرت کے پاس اور حضرت کے غصے سے بچنے کے لیے اس نے شعر کہا: از قضا آئین اے چینی شکست. حضرت، تقدیر کا فیصلہ ہے کہ آپ کا قیمتی آئینہ ٹوٹ گیا. حضرت، تقدیر کا فیصلہ ہے کہ آپ کا قیمتی آئینہ ٹوٹ گیا. تو اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اب میری ٹھکائی ہوگی. تو اس فرمانے لگے: خوب شد آئین اے خود بینی شکست. اچھا ہوا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جو آئینہ رکھا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ خود بینی ہی تو ہے. آدمی اپنے آپ سے نکلتا ہی نہیں، اس لیے اللہ تک پہنچتا نہیں. لہذا اب اپنے آپ کو دیکھنے کا آلہ ہی نہیں رہا کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ سے کٹے رہیں. اللہ کی شان ہے، آئینے میں کالے کو بھی اپنا آپ بہت خوبصورت نظر آتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو بدصورت بھی ہوتے ہیں لیکن ایسے یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بالکل ہی کوئی حور ہے. حالانکہ یہ ایسے نہ بھی کریں، چاہے کتنا میک اپ کریں، یہ ایسے ہی رہتے ہیں. اللہ کی طرف سے بناوٹ ہی ایسی ہے. لیکن آئینے میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ دیکھنے والے کو اپنا آپ اس میں بڑا اچھا نظر آتا ہے. تو حضرت پیران پیر فرمانے لگے: خوب شد آئین اے خود بینی شکست. اچھا ہوا اپنے آپ کو جس آئینے میں دیکھتا تھا اب وہ آئینہ ہی نہیں رہا، لہٰذا اب اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھیں گے تاکہ بس ایک ہی کو دیکھ سکیں. تو اس کا علاج ہے قناعت، اور اس کا علاج ہے موت کا مراقبہ، اپنی موت کو یاد کرنا. یہ اس کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرص اور ہوس کی بیماری سے، لالچ کی بیماری سے نجات عطا فرمائے. وآخر